بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استبشر اہل السماء باسلام عمر بن الخطاب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و بعمر بن حشام وقالت ام المؤمنین سیدۃ عائشہ سلام اللہ علیہا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محرم الحرام نا آغاز ہے اور مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہما اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ مسلسل 10 دن تک عقیدے اور نظریے نہیں گفتگو کروا کے اور حضرات صحابہ اکرام حضرات اہل بیت اعظام نہ تذکرہ کر کے تو سنے اور میرے سارا نے ایمانی خوراک نہ اور ایمانی ترقی نے ذریعہ بڑھنے ان اور انہوں جتنی بھی ٹیم ہے اللہ تعالیٰ انہاں دنیا اور آخرت بہترین بدلہ اور جزا نصیب فرمائے۔ اس تھوڑے جے وقت میں 2 گلاں صرف کرے سا مولانا جیڑا ماں حکم دیتا میں کوشش کرے سا اس نے مطابق ہی۔ ایک تا اگے 2-3 سال تو کیونکہ میری محرم 7-8 محرم اتنے کدیں بیان ہونے ہے تو اہل بیت نے حوالے نالے گفتگو ہونی آئی۔ اس دفعہ چونکہ آج 2 محرم ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا جا ذکر صرف تبرک اور فضیلت حاصل کرنے واسطے نہیں بلکہ انہاں حضرات نے زندگیاں نہ ذکر کرنے نہ مقصد ہی ہوئے کہ ایک تو انہوں نے فضائل اور مناقب سے ذہن چون اور دوسرا جڑی نا فضیلت لبھی وہ فضیلت کیڑی وجہ تو لبھی ان صفات سے اندر بھی پیدا ہونیاں چاہیے۔ صرف جلسہ سن کے اور حضرت عمر یا حضرت ابو بکر یا خلفائے راشدین یا اہل بیت نے صرف فضائل نہ ذکر کر دیتے ہوئے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے، اس تو انکار نہیں۔ اور الحمدللہ سڑیاں مجلساں وچ کم ہونے کہ اسی اپنے حضرات صحابہ اکرام نے اولیاء نے اسلام دین جتنیاں بھی چیزاں لیکن جڑا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انہاں لوگوں نے جڑی ایمانی صفات ہیں انہاں بھی اسی اپنی زندگی وچ اختیار کرنے کی کوشش کراں کہ صحابہ اکرام میں جڑی عزت ملی کیوں ہے۔ ہن بھی جڑیاں آیتاں میں تو سنے سامنے پڑھیاں نہیں بڑا مشہور رکوع ہے اور اسی بار بار علماء کو اس نے متعلق گفتگو سننے رہنے لیکن اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بھی صحابہ نے ایمانی صفات نہ ذکر کیتا کہ ان لوگ جڑے بارگاہ نبوت بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اتنے نگاہ نبوت پئی تو انہوں نے اندر کچھ صفات پیدا ہوئیں، ایمان اور عقیدہ پیدا ہویا، تقوی پیدا ہویا، اللہ تعالیٰ نہ تعلق پیدا ہویا اور نیکی نی ہرس پیدا ہوئی، گناہ وانی نفرت پیدا ہوئی۔ اگر میں صحابہ نہ تذکرہ کر کے انہوں نے زندگی تو روشنی حاصل نہ کرا تو بات خالی ذکر اور تذکرے نہ تو میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں کہ جلسہ سننے تو بعد میں نماز بھی نہ پڑھا اور میں اٹھ کے پرا لگا وائیاں اور آیا ہوئے میں حضرت عمر نہ ذکر سننے واسطے اہل بیت نے قربانی سننے واسطے بیٹھا
اور میں اس تو فوراً بعد جڑی نماز ہے وہ نماز بھی نہ پڑھنا تو وقت اساں سارا غور کرنا چاہیے کہ اس خالی ذکر نہ اساں کے فائدہ ہو سکے۔ اللہ تا قرآن مجید ہے صحابہ اکرام نے جڑیاں تعریفیں ان کیتیاں تسی اس ہی وے گنو کہ پہلے چارے حضرات نے ذکر کیتا نے لیکن نالی تراہم رکان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا کہ انہوں نے سب تو وڈی خوبی ہی وے کہ تو حضرات صحابہ اکرام جڑوے بھی ویکھیں تو تسی انہاں ویکھ سو کہ ان یا رکوئے ویچن یا سجدے ویچن تو صحابہ نے شان تا ہی وے کہ انہوں نے زندگی رکوع اور سجدے ویچے۔ جس شخصیت نے ذکر اسی سننے واسطے بیٹھے ہیں مسجد نے اندر ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی اور نسل جس وقت حضرت فاروق اعظم تے حملہ کیتا تو اس وقت حضرت نماز ہے اور اسے زخمی ہوئے اور جس وقت زخمی ہو کے زمین تے ڈٹھے اور اس تو بعد 12 صحابہ مزید زخمی ہوئے اور معمولی زخمی نہیں انہاں چو 6 مزید شہید ہوئے تو اتنی افراتفری مسجد مچی پئی کہ امیر المومنین ڈھٹے پین اور 12 صحابہ اکرام لو لوہانن اور اسان نپ کے وہ بھی خودکشی کر چکا۔ اس کیفیت حضرت عمر عبد الرحمن ابن عوف نہ ہاتھ نپ کے پہنن کے پیڑے مسلمانہ نماز پوری کرا اور حضرت عبد الرحمن نماز پڑھائی سورۃ العصر اور سورۃ الکوثر ان 2 سورتیں پڑھ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز نہیں تکمیل کی تھی کہ بھائی نماز پہلے عمر بعد ہے نماز تو بعد حضرت فاروق اعظم اچائے اور جڑے 2-2.5 دن حضرت عمر زندہ رہن اور آخر ایک بے ہوشی طاری ہو گئی ہے تو نماز نے ٹائم حضرت عمر نے حالات ایک تمام لوگوں لکھا کہ جس وقت انہاں آکھا ہوئے نا کہ نماز تو ساری بے ہوشی ختم ہو نہیں ہے اور حضرت فاروق اعظم اٹھ کھڑونے اور فرمانے ہاں بھائی اسلام اس نہ کوئی حصہ نہیں جس نے نماز نہیں تو اس کیفیت بھی ویکھو نا میری گل توجہ نہ سننی پتنی تو سائن گلاں پھیکیاں لگ سن لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اگر کہیں نہیں قرآن ہی تعریف کرنے پہن تو ایک تو یہ ذہن اچھ رکھنا کہ وہ تعریف وقتی اور عارضی نہیں ہونی یعنی یہ نہیں ہو سکنا کہ اللہ آج کہیں بندے نہیں تعریف کرنے پہن اور وہ حضور نے وفات تو بعد اسلام ہی چھوڑ ونجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد وہ اپنا دین ہی بدل دے زمین اور آسمان غرق ہو سکنے قرآن جنہوں نے تعریف کیتیاں ان کدی ایمان تو ڈگمگا نہیں سکنے اور ایک بریلوی عالمن انہیں ایک بڑی خوبصورت گل آکھی اور اچھی گل کدائیوں بھی لب بنجے مومن واسطے وہ نعمت ہے ان فرمانے اگر صحابہ اکرام نے قرآن نے تعریف تو بعد کوئی بندہ یہ نظریہ اور عقیدہ رکھے کہ حضور تو بعد انہوں نے عقیدہ تبدیل ہو گیا نظریہ تبدیل ہو گیا ان دین واسطے نقصان دہ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے قرآن جڑی انہوں نے تعریف کی تھی وہ تعریف غلط ہے اور اگر صحابہ نے کی تھی وہی تعریف غلط ہے تو بات قرآن جڑی حضور نے تعریف کی تھی کل کوئی بندہ اس سے بھی اعتراض کر سکنا تو کیا حضور نے تعریف بھی وقتی طور سے کی تھی گئی یا قرآن میرے نبی نے جتنی تعریفان ان قیامت تکن ابرو قیامت تکن تو حضور نے تعریف اگر قیامت تک ہے تو ابو بکر اور عمر نے تعریف بھی قیامت تک یہ تو نہیں ہو سکنا کہ قرآن نے ادھیاں گلہ سچیاں ہون اور ادھیاں گلہ غلط ثابت ہو ونجن تو قرآن جڑی صحابہ نے کیفیت بیان کی تھی کہ ان تساں ہر وقت رکوع اور سجدے وہی نظر آسان تو اگر میں صحابہ مننے آڑا تو میں کم از کم یہ سوچا کہ میں کتنی نماز پڑھنا پیا میرے سریاں پیڑ ہوئے نزلہ زکام ہو ونجے تھوڑا جا کوئی کم پہ ونجے تو پکا نمازی مسجد چو غائب ہو وینا تو حضرات صحابہ اکرام نا جڑا اصل کمال ہے وہ عمل اور نیکی نہیں زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر واسطے دعا منگی
کہ یا اللہ عمر اسلام نی توفیق دے دے. اور اس دعا واسطے ہزارہ الفاظ ہو سکنے کہ یا اللہ عمر ایمان دے دے، عمر اسلام دے دے، عمر میرا نوکر بنا دے، عمر میں نے قدمہ گھنا. نبی کوئی لفظ بھی ابھر سکنے، لیکن آپ جڑا لفظ استعمال کیتا وہ کیوے اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. ماں نہیں، میں توڑ کو پہلوان نہ مانگنا پہ کہ ماں پہلوان دے جڑا لوگاں نہ بھڑ سکے، جڑا لوگاں نے بکے پہ ونجے، جڑا لوگاں ڈھا دے. ای پہلوان نہیں منگیا. فرمایا ماں اے جا بندہ دے. اور ان دو بندے ماں پورے مکے میں نظر آنے پہن، عمر اور عمر، ابو جہل اور حضرت عمر، جیڑے میڑے کمزور اسلام نی طاقت اور قوت را ذریعہ بڑھن. یعنی حضرت عمر پہلے دن جیڑا منگیا گیا تو اپنے اسلام نی مضبوطی واسطے منگیا گیا کہ میرا اسلام کمزور ہے، اسی تھوڑے ہیں، طاقت ہے، تعداد ہے. اے اللہ ماں ای بندہ دے دے تاکہ میرا اسلام مضبوط ہو بنے. تو عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور اسلام مضبوط کرنے واسطے اللہ کو منگے بھی گئے، اور وقت نبی نہ لفظ بلفظ دعا اللہ ان قبول کرے نے. کیا 14 صدیاں گزر چکیاں، کوئی بندہ یہ گل نہیں آ سکنا کہ عمر تو بعد بھی وقت کوئی ہے جب بندہ آیا جڑا اسلام واسطے اتنا مفید ہوئے جتنا عمر ہے. عمر پہلا اور آخری آدمی کہ جتنا اللہ اسلام عمر نے دور تقویت اور طاقت دیتی. کروڑا صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی اور غزنوی اور جتنے بھی اسلام نے معاون آئے، ان سارے ترازو نے ایک پلڑے چ رکھ دیو تو وقت بھی سب تو زیادہ اگر عزت اسلام ملی تو حضرت عمر نہیں وجہ تمہیں. اور جس وقت حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے کہ اسی سارے حضرت عمر نے چارپائی نال کھڑے ہو کے رونے پہ ہیں، سارے غمگین ہیں، بہت پریشان ہیں. تو میں بخاری شریف نہیں روایت تھی. فرمایا میں نے کندھے دے کی بندے ہاتھ رکھے، میں مڑ کے پیچھے ویکھا تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھیاں چو آنسو، اور حضرت عمر نے میتہ خطاب کر کے حضرت علی اور مرتضیٰ فرمانے پہن کہ عمر میں توڑنے تو بعد کوئی اے جا بندہ ماں نظر نہیں آنا جس سے متعلق میں یہ تمنا کرا کہ میں اللہ نی بارگاہ وچ ونیا تو اس بندے نی طرح اعمال نامہ گھن کے اللہ نی بارگاہ وچ ونیا. اگر کوئی اے جا بندہ ہے جس میں ایسا اور پنجابی چاہنا توڑنے تو بعد کوئی اے جا بندہ نہیں جس انگڑ بن کے میں اللہ نی بارگاہ وچ وینا پسند کرا. اس دنیا تے ایک تو اے جا بندے ہو کہ توڑے عمل ویکھ کہ میں اللہ کوئی دعائی مانگنے ہو کہ یا اللہ میں جڑے توڑی بارگاہ وچ آواں تما اے جا بڑھا کے بلا جے جا خطاب نہ پتر عمر ہے. تو ساتھ بعد کوئی ایسا آدمی نہیں جس جیسے اعمال گھن کے میں اللہ نے سامنے پیش ہونے نہیں تمنا کرا. حضرت علی اتھے اعمال نہ گھدا کہ عمر توڑے اندر جڑیاں صفات ہیں ان صفات میں گھڑنے واسے سخت دوپہر نہ ٹائم ہے، گرمی دھوپ. حضرت عمر اپنے سرے تے چادر رکھی ہوئی اور مدینے نے گلیاں چو نکلی وینین. حضرت علی مل گئے. فرمایا امیر المومنین خیر تھا وے کدے وینے پہ ہو؟ فرمایا بیت المال نے ایک اٹھ گم ہو گیا، اس اٹھیں تلاش کرن وینا پہ 22 لاکھ مربع میل نہ حکمرانے سیڑے حکمرانے تے پہ وہ گلاس بھی نہیں چاہنے انہوں نے دل ہونا ماں نوکر چاہ کے دے وے. تے بیت المال نہ اٹھ تلاش کرنے واسے بیت المال نے غلام تھوڑے، بیت المال نوکر تھوڑے. لیکن عمر امانت اور دیانت کی وجہ تو فرمایا بیت المال نہ ذمہ دار میں ہوا تا گم شدہ اٹھا تلاش کرنا بھی میری ذمہ داری. حضرت علی فرمایا امیر المومنین تسی تا یہ سارے کام کر گی سو جڑے کرنے پہ ہو، لیکن اپنے تو بعد آمنے والے خلیفہ تو سا بڑی مشقت پا دیتا. تو سجا تو وقت پچھو آمنا کہیں نہیں، اور اتنی ذمہ داری اور اتنا احساس
اتنی امانت اور دیانت. اس تو ایک صحابی نے ارشاد نام انہوں نے میرے ذہن چ لے گیا. انہوں فرمایا حضرت عمر کوئی بہو نماز تے روزے نہیں. عمر امانت دیانت اور دنیا تو بے رغبتی وچ اسا سارا نالوں اگے آیا. اس تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ارشاد ہے فرمایا ابو بکر نے سامنے ابو بکر نہ دنیا چاہا تے نہ ابو بکر دنیا چاہیا. یعنی نہ ابو بکر دنیا نے نیڑے لگے تے نہ دنیا ہی ابو بکر نے نیڑے لگی. عمر تے دنیا دھاوا بولا لیکن عمر زندگی بھر ایک باری بھی نگاہ چاہ کے دنیا دا نہیں ویکھے. یعنی ابو بکر تا اس درجے تھے کہ نہ انہاں دنیا دا ہی ویکھا اور نہ دنیا ابو بکر ویکھا. دنیا بھی پتا کہ ابو بکر نے نیڑے میں گئیوں بھی صحیح تے اس ماں کچھ نہیں تکڑا. عمر تے دنیا دھاوا بولا. کیسر فتح ہو گیا, کسرا فتح ہو گیا, یمن فتح ہو گیا, مصر فتح ہو گیا, لیبیا فتح ہو گیا اور سندھ تک اسلام پہنچ چکا. ان سارے خزانے چوی کے مدینے پہنچے لیکن عمر اس دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں ویکھیا. حضرت عمر کا رنگ بہت سفید ہے, بہت سفید, لیکن فقر و فاقے اور دنیا تو بے رغبتی کی وجہ تو رنگ گندم گو ہو گیا, رنگت بدل گئی. کل پرسوں ایک بندے بہت اچھی پوسٹ لائی. اس نے کہا فاروق اعظم ہوئے جس نے کپڑے تے 12 تے 13 پیوندن لیکن اس نے جسم اور اس نے خلافت تے کوئی عیب اور کوئی ٹاکی نہیں لگی. اس حکومت کہی تھی کر کے وکھائی. میں کو وقت نہیں. حکومت بھی ایسی نہیں جیڑی دنیا نے حکمران پکڑنے. ایک دفعہ صحابہ فرمایا کہ میں او ایمانی کیفیت رکھنا کہ اگر تسی جہاد واسطے نہ نکلو اور ماں لوڑ پوے تو میں جملہ سنے ذرا اور پوری توجہ نہ سنے. فرمایا اگر ماں لوڑ ہوئے کوئی فوج کوئی لشکر اور تسی میرے نہ کھڑے نہ ہو تو میں اتنی ایمانی طاقت رکھنا کہ میں آسمانہ تو فرشتے لا کے کافران مقابلے میں کھڑے کر سکتا. اور اگلا جملہ سنے اسی کیوں انہاں لوگوں تے ایمان اور عقیدہ رکھنے ہیں کہ ان قرآن کی گواہیاں نے مطابق 100% نڈین کامل اور مکمل مومنن. فرمایا میں زمین اور آسمان کی وسعتاں ویکھا کہ زمین بہت وسیع ہے, آسمان بہت وسیع ہے. آسمان اور زمین کی وسعت تو بات وقت میں اپنے ایمان کی وسعت ویکھا کہ عمر توڑے اندر ایمان کتنا. فرمایا الحمدللہ میں اپنے ایمان زمین اور آسمان کی وسعت نالوں بھی وسیع پایا. اے نہیں اللہ تعالیٰ جڑا ایمان دیتا اس نے تحفظ اور دفاع کیتا موت تک نیکی. تو حضرت امیر معاویہ فرمایا کہ دنیا آئی لیکن عمر اس دنیا کی طرف نہیں ویکھیا. اور حضور فرمانے پہل کہ اللہ اسلام عزت دے عمر نے ذریعے. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدی مکا دیتی. انہاں فرمایا لوگو جملہ سنے بلقصر والے سنگیاں تسی سوریلے تے جوشیلے خطیب سننے نے عادی ہو میں دہنجے سیدھیاں گلہ ہونیاں. حضرت ام المومنین فرمانیاں بیان کہ لوگو عمر صرف اور صرف پیدا ہی اسلام نی تقویت واسطے کیتا گیا. عمر نہ دنیا تے آمنے نہ کوئی مقصد نہیں. اللہ عمر بڑھایا ہی اس تو کہ میں نبی نے کمزور اسلام تھے اور ابتدائی حالت تو گن کے انتہائی حالت حضور نے اسلام مضبوط کر دیوا اور مضبوط کرنے واسطے اللہ اس پوری کائنات چو اگر کہیں پیدا کیتا تو فاروق نے بیٹھے عمر یعنی پیدا ہی اسلام نے تقویت واسطے ہوئے. اس تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ کہیں بندے نے سامنے آنا پہ ہوئے
تو وہ ہر قدم تو بعد بندے نے قریب آنا پیا. مولا ہوں مخلص صاحب آئے نا جو دو تو دفتر چو نکل کے انہوں نے ایک ایک قدم سٹیج نے قریب آیا. اتو اٹھ کے اگر کوئی بندہ ونجے تو وہ ہر قدم تو بعد سٹیج تو دور ہونا پیا. حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے کہ جس دن نے عمر مسلمان ہوئے تو اسلام نے مثال انہیں ہونے کہ اسلام کل رجل المقبل سامنے تو آمنے والے بندے نہیں طرح کہ ہر قدم اسلام قریب ہونا پیا, مضبوط ہونا پیا, طاقتور ہونا پیا. فرمایا جس دن عمر اس دنیا تو رخ پھیرا اس دن تو اسلام بھی کنڈ کر کے بہنا پیا. جو کمزور ہو سی قیامت تک او طاقت مسلمانہ حاصل نہیں ہو سکنی جڑی عمر نے دورے سے. تو میرے محترم حضرات صحابہ اکرام, حضرت فاروق اعظم وقت اللہ تعالیٰ حضرت عمر جیسا, میں آگے بھی جملہ اسلام ملنا جڑنا آکھا کہ اسلامی تاریخ فاروق اعظم جیسا عبقری شخصیت اللہ پیدا ہی نہیں کی. کوئی بندہ, بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, بڑے بڑے لوگ اسلام کی خدمت واسطے آئے, بڑے لوگوں قربانیاں دیتیاں, بہت کچھ کیتا, لیکن جتنا عمر کر گئے اتنے تو نمونہ بھی موجود ہے نا. کوئی بندہ آکھ سکنا کہ یار جتنا عمر کیتا اتنا میں کرنے کی کوشش تو کرا, کوئی کوشش بھی نہیں کر سکنا. اس تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمانے کہ عمر جیسی حکومت کی تھی نا, اے جی حکومت عمر تو بعد آمنے والا کوئی کر نہ سکسی. اگر وہ اے جی کرنے کی کوشش کرے سی تو لوگ اس کی بغاوت کر دے سن. اگر وہ عمر جیسا بننے کی کوشش کرے سی تو لوگ بغاوت کر دے سن. اور اگر کوئی خلیفہ نرم آ گیا تو لوگ اسا قتل کر دے سن. اللہ اکبر. عمر آخری مثال ہے کہ اس تو بعد ایسا عظیم انسان. تو میرے محترم حضرات صحابہ اکرام جتنے بھی ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی وہی جتنی بھی جماعت ہے, اس نے سب تو بڑی خوبی اور کمال کیوے کہ ان دین نے اندر, عمل نے اندر, اپنی زندگی نے اندر کامل اور مکمل انج نہیں کیوں نہ کریں انہوں نے زندگی تے اعتراض ہو سکے کہ جناب تسی چنگے صحابی ہو, تو سویچے احتیاط ہی کوئی نہیں, تقوی ہی کوئی نہیں, پرہیزگاری ہی کوئی نہیں. انہوں نے تمام صفات نہ حاصل اور لب لباب ہی وے کہ اللہ نے اوامر نے پابند, محتاط, متقی, پرہیزگار, کہیں تے ظلم اور زیادتی نہ کرنا, کہیں نے حقوق تلفی نہیں کرنی. اسی پہلی سفر نمازی بھی ہونے ہیں اور لوگوں نے زمین بھی دبائی ہوئی, بھیڑا نے حقوق بھی دبائے ہوئے, اور جناب میں اذان بھی دینا مسیتی وچ, ادھے اشارے میں دیہڑی گاڑیاں بھی کڈینا, اور میں جناب مولوی صاحب بھی آواں, لیکن میری زبان تو کوئی بندہ محفوظ نہیں. میں ہی مطلق گل پہ کرے نا کہ اساں اپنے اندر صحابہ اکرام نے ان صفات, ان عادات, ان صحابہ اس تو اللہ نے تعریف نہیں کی تھی کہ کوئی 8 یا 10 فٹ نے سیڑے جھکونی ہے, ان بھی 5 فٹ نے, 6 فٹ نے, بلکہ چھوٹے چھوٹے قدریں. میں آج پڑھنا پہ ہوں صبح صبح کے حیات و صحابہ وچ ایک حدیث آئی, کچھ بندے حج سے آئے اور انہوں نے آخیا جی اسی حج تو بعد اس وقت تک واپس نہ وساں جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابیاں نہ مل گئے نا, اور وہ صحابی اساں اے جی حدیث نہ سنائے جیڑی حدیث اس براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی. تو اساں لوگاں دسیا کہ حضرت عمر بن عاص نے بیٹے حضرت عبداللہ صحابی ان اتھے مکے وچ موجود ہیں, انہاں تو اسی مل گئے نو, اور اسفل مکہ وچ ان ٹھہرے وین. اسی اتھے گئے ہیں تو اتھے 300 اٹھ کھڑوتا, 100 اٹھ خالی کھڑوتا, اور 200 اٹھ سمانے نہ لدہ پیا. یہ بھی صحابہ نہیں زندگی. 200 اٹھ سامان نہ لدہ پیا اور 100 اٹھ خالی کھڑوتا ہوا. ایسا کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے متعلق سنا کہ ان بڑے متواضع جائے تے سادے جائے صحابین تے انہاں نا اتنا مال. تو ایسا لوگوں کو پوچھا, انہاں کئی مال تو انہاں نہیں ہوئے, یہ 300 اٹھ انہاں نا, لیکن یہ 100 اٹھ انہاں حاجیاں واسطے جنہاں کو واپسی نہیں سواری نہ ہو سی, تو حضرت 100 اٹھ انہاں غریب غربات تقسیم کرنے, اور 200 اٹھا تے جڑا سامان لدا پیا, ای حاجیاں وچ جتنے غریب لوگ ہیں انہاں زیادہ راہ
واپسی تے انہاں جڑا رہے تے کھاون پیون لوڑ ہے ای سارا سامان انہاں غریباں واسطے تقسیم ہو سی. اسی بڑے متاثر ہوئے کہ یار کمال ہے یہ بندہ 300 اٹھ حج کرن آیا اور ونڈے سی بھی صحیح. اسی وقت انہاں تلاش کرنے ہیں بیت اللہ نے اندر جس وقت پہنچے ہیں تو حضرت بیت اللہ نے اندر کعبے نی دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے. اسے انہاں جڑا حلیہ بیان کیتا فرمایا چھوٹا جا قد اکھیاں نی بیماری لگی ہوئی نے اکھیاں چو پانی وانا پیا اور چھوٹا جا قد تے ماڑے جا کپڑے پائے ہوئے. اسی لوگاں آکھاں کہ سخاوت تکو کہ 300 اٹھ اللہ نے رائے تے دیونے واسے جنے نے بچے نے بدھے پہن اور اپنی حالت تکو کہ انہوں نے اتنے جڑے کپڑے پتہ لگنا ہے کہ آپ محتاج ہیں. لیکن حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان صفات اپنے نبی کو حاصل کیتی ہیں کہ دنیا دے زندگی کی کون لگاونی اور کی کون اللہ نے اور اللہ نے رسول نے حکمہ پورا کرنا. تو میرے محترم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ اللہ تعالیٰ ای مقام اور ای مرتبہ عطا فرمایا کہ 40 نمبر تے اسلام قبول کیتا لیکن اپنی ذاتی اوصاف اور ذاتی محنت کی بنیاد تے اللہ انہاں 40 نمبر تو 2 نمبر تے پہنچا دیتے. یہ 2 نمبر تے جڑے عمر پہنچے یہ اپنی اندرونی صفات کی وجہ تو پہنچے اپنے اعمال صالح کی وجہ تو پہنچے اور اس بلند مقام تے پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا جملہ کہیں صحابی واسے نہیں فرمایا جڑا تسی حضرات سننے رانے علماء کڑو کہ اگر میرے تو بات نبوت جاری ہو گیا تو اللہ ہی نبوت عمر نہ سر فٹ آیا اس نبوت نے تاج واسے اللہ نہ تاج پوانا. اور ایک حدیث نے الفاظاً آپ فرمایا اگر میں توجہ کرے ذرا یہ حدیث اس تو بھی ہوتے فرمایا اگر میں مبعوث نہ ہویا تو تسدی عمر نہیں بے ست ہو گیا. اگر ماں نبوت نہ ملیا تب میں نے بے ست نہ ہونے نہیں شکل عمر اللہ تعالیٰ مبعوث کرنا. تو تسی اندازہ لاؤ ایک بندہ اندر نہیں صفائی اور تزکیہ تو بات اس مقام تے پہنچ گیا کہ نبوت اسی نبوت نے گواہی دیون اور یہ اعلان کرن کہ ان اس قابلن کہ اگر اللہ تعالیٰ انہاں نبوت دیون. اس تو حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ فیصلے حضرت عمر انہوں نے اندر کوئی تبدیلی کر دینے تو ایک بندہ آیا حضرت ابو بکر کو اس تھوڑی جی گل تو بھڑاونے والی کی تھی لیکن اس آکھا امیر المومن تسی اللہ نے رسول نے خلیفہ تسی ہو یا عمر ہے کہ تسا ایک شے مان دیتی اور حضرت عمر آکھا نہیں دیونی. حضرت عمر نے حکمت اپنی جائی تھی تو حضرت ابو بکر انج نہیں آکھا کہ میں خلیفہ عمر کو اور ہونا میں نے حکمت تبدیل کرنے والا. وڈے نے الفاظ بھی وڈی ہونے. حضرت ابو بکر فرمایا خلافت جوگا وہ ہے پر دے ماں دیتی نے انہیں خلیفہ بنا ماں دیتا لیکن سچی گل یہ کہ خلافت نے مستحق عمر ہی ہے. میں بھی چاہنے ہوں کہ وہ خلیفہ بنے لیکن انہیں یہ خلافت ماں نہیں دیتی اے خلافت نے وہ مستحق. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واجڑ میں حضرت ابو بکر خلیفہ بنایا تو حضرت عمر حضرت ابو بکر ان جملے آکھے کہ لا حاجت لی بہا اس خلافت ری ماں ضرورت نہیں تسی ماں کیوں خلیفہ بنانے پہ. تو حضرت ابو بکر 1 کروڑ روپے نہ جملہ بولیا فرمایا ولیکن لہا حاجتن عمر تو آتا خلافت ری لوڑ نہیں لیکن ماں پتا خلافت ہے اس وقت عمر نہیں ضرورت ہے کہ تو آن کے اس نظام جس انداز کھڑنا اور جتوں تک پہنچاونا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان فضائل اور مناقب جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا تعداد اور بے شمارن. میں چونکہ فضائل تھے اچھا میرا ذہن یہی ہے کہ میں فضائل تھی تھوڑی جی گل کرے سا لیکن مولانا ماں تھوڑی جی تبدیلی کر دیتی لیکن بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اس مقام بلند جڑا پہنچایا تو ان صفات اور اعمال کی وجہ تو پہنچایا اور اس اسلام تے مضبوطی کی وجہ تو. اور حضرت عمر زندگی بھر اپنی ذات مضبوط نہیں کیتا حضور نے دین مضبوط کیتا اسلام مضبوط کیتا
مسلمانہ مضبوط کیتا، اللہ نے اس دھرتیاں عدل اور انصاف نہ بھریا، بیت المال نے اٹھ آپ تلاش کیتے، غریب اور غربا تک ایک ایک لقمہ روٹی نہ پہنچاونا اور ایک ایک محتاج تک انہوں نے ضرورتیں پوریاں کرنیاں، اور خلافت اس کیفیت سنبھالی کہ 10 سال اور ان 4 مہینے 6 مہینے جڑی خلافت رہی، اسے ایک لمحہ بھی آرام نہ نہیں گزریا۔ آج دنیا نے صدر پہ آ رہے نا، ٹرمپ صاحب فرمانے پہن کہ صدارت بڑا مشکل کام ہے اور صدارت دھڑکنا تیز ہو وینیان، تو اسی طرح عیاشی اور بدماشی کرنے پہ ہو۔ صدارت اور خلافت ہوئی جڑی عمر سنبھالی، جڑا بیان ہے کہ اگر کدیں کتا بھی مرے تو میں ذمہ دار، اور جس وقت خلافت سنبھالی تو اسی خدمت خلق نہ اندازہ لاؤ کہ پورے مدینے میں راتی چکر لگنے پہن، ان گلہ خالی سننے واسطے نہیں، جیڑا بھی شہر نہ ذمہ دار ہے، محلے نہ ذمہ دار ہے، برادری نہ ذمہ دار ہے، اس واسطے اس وے فاروقی ویچ ان تمام چیزیں موجود ہیں کہ ماں اپنی زندگی کی کن گزارنی چاہیے، اور ماں اپنے ماتحت اور اپنی رعیت نال ماں کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر خلیفہ بنے تو اپنے قریبی دوست آکھن لگے کہ بھائی حضرت ابو بکر نہ کوئی عمل تلاش کرو جیڑا ان کام کرنے میں ان سارے کام کرنے۔ یہ وجہ جس وقت حضرت عثمان خلیفہ بنے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف 3 گلہ پوچھیاں کہ عثمان اگر میں تساں خلافت دیواں تو اللہ اور اس نے رسول نہیں اور اپنے تو پہلے جڑے 2 حضرات گزرے انہوں نے اتباع کرے سو یا نہ کرے سو؟ تو حضرت عثمان فرمایا کہ میں اللہ رسول اور شیخین نے سیرت نے مطابق چلنے کی کوشش کرے سو۔ یہ جڑے لوگ آنے نا یہ اکابر کتھوں آ گئے، یہ اکابر ہتھوں ٹورے وین کہ حضرت عثمان کو حلف گدا گیا کہ اگر تسا خلاف، اور حضرت علی کو بھی گدا گیا، حضرت عبد الرحمن انہوں کو بھی گدا کہ اگر تسا حکومت اور خلافت ملے تو خالی قرآن اور حدیث نہیں، قرآن اور حدیث تو بعد ابو بکر اور عمر نے بھی اقتداء اور اتباع کرے سو یا نہ کرے سو۔ حالانکہ انہوں نے بھی قرآن اور حدیث ہی نہیں اقتداء ہے، لیکن کچھ کم ہے جڑے اللہ حضرات خلفائے راشدین کو کروائے، اور حضور ہونا بھی اپنی سنت آکھے کہ میری سنت اور خلفانی سنت ہی میری سنت۔ تو حضرت ابو بکر نے متعلق حضرت عمر پوچھا کہ یار کوئی حضرت عمر ابو بکر کم کرنے ہو من جا کہیں پتہ ہوئے تو ماں دسو تاکہ ان نیکیاں جاری رون، اور اچھے خلیفے اور نائب انہیں ہونے جڑے اپنے پیش رو نے اچھے طریقے جاری رکھا۔ اچھا بیٹا وہ نہیں ہونا جڑا پیونیاں نیکیاں تے بریک لا دے، اچھا بیٹا اولاد وہ ہونا جڑا ابے تو بھی اگے وڑھنے کی کوشش کرے کہ یار میرا والد میرا دادا ہی نیکی کرنا ہے اور ای نیکی میں بھی جاری رہا سی۔ قرآن اللہ اے جہاں نیکا نہیں تعریف کی تھی۔ تو حضرت عمر آکھا گیا کہ حضرت ابو بکر روزانہ صبح نی نماز تو بعد یا پہلے اندھیرے منہ بازار جڑا لمبا بازار ہے اس بازار چو نکل کے وینے اور روزانہ کوئی حلوہ بنا کے کوئی شے کھاونے نہیں نال چاہ کے حضرت عمر وینے ابو بکر اور انہیں کلے وینے اساں کوئی پتہ نہیں کدے وینے۔ حضرت عمر فرمایا تسی تیار کرو حلوہ تیار کرو، میڈا رب ماں اتھے پہنچا دے سی جتھے ابو بکر وینا ہونے۔ حضرت عمر حلوہ تیار کی تھا، بازار نے اسی رخ تے تشریف گن گئے، جب وہ مدینہ چو تھوڑے جے باہر نکلے تو ایک ہی جھونپڑی نے اندر ایک نابینا آدمی اکھیاں چو انا اور وہ بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فراست نے بادشاہ ہے، جتنی فراست اللہ حضرت عمر دیتی اتنی فراست کئی مننے نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے نا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اور ماں ایسے ایک بڑی خوبصورت گل یاد آئی، ازالت الخفا نے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل کی تھی، فرمایا حضرت عمر نہ دورے حضرت عمر حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل سنت آپ نہیں ہے کہ آپ فجر نہیں نماز تو بعد
مسلے تے تشریف فرماؤ نے اور نماز تو بعد صحابہ آپ نے چوں پلے بہرا نے کوئی گل کرنی ہوئی، کہیں خواب تکی خواب دسی، حضور تعبیر بیان فرمائی، کہیں کوئی گل پوچھی، مسئلے مسائل گفتگو، اشراق تک ای مجلس ہونی ہے۔ وقت حضرت ابو بکر نے دور اچ بھی آئی، وقت حضرت عمر نے دور اچ بھی آئی۔ تو حضرت عمر نے دور اچ بڑی خوبصورت گل ہے، انہاں بچیاں شور تا پایا ہوا لیکن تسی حضرات متوجہ رہو۔ حضرت عمر نے دور اچ حضرت علی فرمائیں کہ میں ایک خواب ویکھیا، اسا حضرت شاہ ولی اللہ نقل کیتا کہ میں خواب ویکھیا کہ میں حضور نے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور نماز تو بعد آپ اپنی عادت کے مطابق مصلے تے تشریف فرما ہوئے اور تمام صحابہ آپ نے چوں پلے بہ گئے۔ میں خواب نے اندر ویکھنا کہ ایک عورت مسجد نے اندر داخل ہوئی، اس نے ہتھے وچ کھجورا نہ ایک تباہ کے وڈی پرات اس کھجورا نہیں بھری ہوئی، اتے اس کپڑا دیتا ہوا اور اس آن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم او طباق پیش کیتا کہ یا رسول اللہ میری طرف ہدیہ، آپ بھی کھاؤ اور انہیں سنگیاں بھی کھواؤ۔ تو حضرت علی فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجورا نہ پیا اور آپ صحابہ تقسیم کرنے واسطے، چونکہ میں سجی سائڈ تے سب تو پہلے بیٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وچوں ایک کھجور چائی اور بجائے میں نے ہتھے تے دیونے نے آپ وہ کھجور میں نے منہ اچ پائی۔ حضرت علی فرمائیں کھجور تے کھجور ہی آئی لیکن خدا نہیں قسم کھجور نالو زیادہ مٹھا وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ میں نے منہ اچ کھجور پائی۔ میں ایک کھجور کھا دی، آپ دوسری کھجور اٹھائی اور اٹھا کے دوئی کھجور بھی اپنے ہتھا نال میں نے منہ اچ پائی۔ فرمائیں میں دوئی کھجور کھا دی اور تیسری نہیں تمنا کہ حضور تری بھی دے سن، اتنا میری آنکھ کھل گئی، خواب ختم ہو گئی۔ بڑا عجیب اثر طبیعت تے کہ بڑی مزدار خواب ہے، حضور نے ہتھوں کھجورا کھانا پہ ہوں، ای آنکھ کھل گئی اور خواب ختم ہو گئی۔ خیر فرمائیں میں اٹھے ہوں، اپنی نماز نہیں تیاری، نماز پڑھنے واسطے مسجد چاہوں تو حضرت عمر نماز پڑھائی، حضرت علی نماز پیچھے پڑھی اور 10 سال تک علی نمازاں عمر نے پیچھے پڑھیاں۔ فرمائیں جب نماز ختم ہوئی تو حضرت عمر مصلے تے تشریف فرما ہوئے اور اسی سارے حضرت عمر نے سجے کھبے بہ گیا تو میں اتفاقاً سجی سائڈ تے پہلے نمبر تے میں ہی بیٹھا، باقی صحابہ اکرام بھی بیٹھے۔ اجے گفتگو شروع نہیں ہوئی تو میں ویکھنا کہ وہ عورت جڑی راتی میں خواب ویکھی وہ عورت انہیں ان کھجورا نہیں ترامی چاہی وئی تو وہ مسجد نبی چو داخل ہو۔ میں تو ساں ای گل ماں یاد آ گئی حضرت عمر نہیں فراست تو وہ آئی اس آن کے کھجور حضرت عمر پیش کی تھی کہ حضرت یہ کھجور انہاں سنگیاں کھوا دیو، میری طرف ہوئی ہدیہ۔ حضرت عمر ان کھجورا نپیاں، حضرت علی فرمائیں حضرت عمر کھجور چائی اور چاہ کے بجائے میں نے ہتھے دیونے نے حضرت عمر بھی وہ کھجور میں نے منہ اچ پائی۔ سبحان اللہ، تھوڑی جی زیادہ بڑھنی آئی لیکن تو سا آنکھ ہی نہیں۔ حضرت عمر کھجور میں نے منہ اچ پائی، حضرت علی نے الفاظاً میں ذمہ دار حوالے نہ فرمایا وہ راتی والا ہاتھ تو نہیں ہے لیکن ایڈا گھٹ بھی نہیں ہے، وہ جو کچھ راتی میں ویکھا وہ تو نبیوں نے امامن، لیکن ای ہاتھ بھی کوئی نکا جا ہاتھ نہیں جس نے ذریعے میں نے منہ کھجور پئی، ای میں کھا کے دی۔ حضرت عمر اجے تقسیم شروع نہیں کی تھی، بیٹھے ہوئے دوئی کھجور وقت چاہ کے میں نے منہ پائی تو میں دل پہ آنا کہ راتی تا آنکھ کھل گئی تو ہون تا آنکھ کھلنے والی کوئی گل نہیں۔ عمر جتنی بھی کھجورا آکھیاں تو ماں دے دے سن۔ فرمانے جڑے میں 2 کھجورا کھا رہا تو حضرت عمر آگے تقسیم شروع کر دیتی، میں حضرت عمر نے منہ نہیں تکیا تو حضرت عمر فرمایا تو اور کھجور چاہی نہیں،
تو حضرت علی آکھا جی ہاں اور بھی دیو. تو حضرت عمر ویکھ کے مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اگر تو راتی 3 ملی ہوا تو اسی بھی تو 3 دے دیواں. اگر راتی تساں 3 کھجور ملیا تو اسی بھی تساں 3 کھجور دے دیواں. حضرت علی ہکا بکا کہ میں خواب بیان نہیں کی تھی, میں اجی کہیں دسی نہیں, میرے تو علاوہ اس خواب نہ کہیں علم نہیں. تو حضرت عمر ہنس کے فرمایا جس دائرے میں تو کھجورا لبنیاں پہ اتنے اسی بھی تو بیٹھے ہیں. تو عمر فراست نہ امام ہے, چہرہ پڑھ کے حضرت عمر سمجھ میں نے مغیرہ بن شعبہ نے اس غلام ابو لولو فیروز مجوسی جس وقت ان جملے آکھے کہ میں تو سوا سے اے جی چکی بنا ایسا جس چکی نی شہرت مشرق و مغرب تک پہنچی, جڑ وہ لگا گیا تو حضرت عمر فرمایا یہ بندہ ماں دھمکی دینا پہ. سمجھ گئے کہ یہ چکی نہیں, یہ ماں قتل کرنے نہیں دھمکی دینا پہ. تو حضرت عمر اس آدمی ویکھے نا جس وقت نابینے تو سمجھ گئے کہ یہ بندہ ہوا جاوے جس نے حضرت ابو بکر خدمت کرنے, لیکن وہاں کے تعارف نہیں کروایا, اس کو پوچھا نہیں کہ ابو بکر تو ہی کھوانے, چپ کر کے کوڑ بیٹھے. اللہ اکبر, کیا جماعت تیار کی تھی میرے نبی. حضرت عمر حلوے نے لقمہ بڑھایا اور بڑھا کے اس معذور نے منہ وچ رکھا. جو ہی اس کی زبان تے لقمہ گیا نا تو اس نے پھٹ منہ چو پہلے تو سی نکلی ہوئے, سی کٹ کے وہ آکھن لگا پتہ لگنا کہ آج کوئی کھواونے آڑا تبدیل ہو گیا, آج کوئی بندہ ہو رہے, پہلے جڑا کھواوڑ آنا ہے وہ بندہ ہو رہے. تو حضرت عمر تھوڑے جا گھبرائے بھائی اساں ایک ہی کو پتہ لگ گیا کہ بندہ ہو رہے. تو حضرت عمر اس کو پوچھا کہ بھائی تو میں ساری گل دسے نا, لیکن پہلے تو ماں دس کے اس تبدیلی نہ تو احساس کی کون ہویا کہ بندہ تبدیل ہو گیا. اس آخیا جی میں جی کو میرے جسم سے تسی ویکھنے پہ ہو کہ دانے نکلے وین, میں نے اندروں منہ بھی پھل رہا ہوا اور خراب ہے منہ, تتی اور ٹھڈی دوئیں چیزیں میرے واسطے نقصان دے ون. جیڑا بندہ پہلے آنا ہے وہ لقمہ اپنے منہ پہنا ہے, اساں نرم کر کے وات وہ اپنی زبان میری زبان ہوتے رکھ کے اور لقمہ زبان تو میری زبان منتقل کرنا ہے. اور تو صحیح ہتھے نہ لقمہ میں نے منہ پایا تو ایک لقمے نے گرمائش, دعا تو نے ہتھے نہیں سختی, اس تو ماں محسوس ہویا کہ آج کھواونے آڑا تبدیل ہو گیا. حضرت عمر فرمایا تو اویں کور, اس آکھا میں اہل کتاب چوں عیسائیاں. حضرت عمر فرمایا اللہ اکبر, عیسائی رعیت نہ بندہ اور نبی نہ خلیفہ ابو بکر, اس رعیت نے منہ وچ بھی لقمے آپ پہ پہنا تے منہ چو رکھ کے پہ پہنا. تو حضرت عمر اس آن دسیا کہ جناب تو سان جڑا لقمے کھوانا ہے وہ تو سڑا امیر المومنین ہے, حضور نے خلیفہ ہے, ابو بکر ہے. تو اس آکھے اللہ اکبر, ای مسلمانہ نہ خلیفہ میرے منہ میں لقمے پہنا رہا اور میں کافر رہا منکر رہا. کلمہ پڑھ کے حضرت عمر نے ہتھے تھے اسے اسلام قبول کیتا کہ جس اسلام نے اتنی خوبصورت تعلیمات, بڑا بے وقوف ہو سی وہ آدمی جڑا اس خوبصورت دین اور مذہب تو دور ہو وجے. تو ان جڑی صحابنی صفات تو اسے انہوں اندازہ لاؤ کہ این موت نے وقت اور شہادت نے وقت بھی حضرت عمر کتنے بیدار مغزن, کتنا ذہنی طور سے طاقتور اور مضبوط ہیں کہ اس وقت بھی امر بالمعروف اور نیکی نہ حکم دینے پہ. ایک نوجوان عیادت واسطے آیا کہ حضرت کے حال ہے, طبیعت کے جی, تے اس نے سلوار ٹخنے تو تھلے تھلے لمکنی پئی, اس نے چادر تے سلوار. اور شریعت نے کیا حکم ہے نہیں کہ مرد نے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اسی تو نماز نے ٹائم ٹونگے نے, یہ نماز نے ٹائم نہیں, انہیں بھی ضروری کہ ٹخنا ننگا ہوئے. نڈے نے ٹخنے آج ڈھکے وین تے سڑیاں عورتیں جڑیاں انہوں اپنی سلوارہ جو اتاں گھری وینیاں.
عورت نہ ٹخنے تو اتنے پردہ، اس تو جڑیاں ماما بھیڑا بیٹھیاں انہوں نے اپنے کپڑے احتیاط نہ بڑھاون۔ اسی صحابہ مننے والے لوگ ہیں، اسلام مننے والے لوگ ہیں، حضور نہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، سڑے واسطے خوبصورت لباس ہوئے جڑا اللہ نے نبی سڑے واسطے مقرر کر کے۔ تو اس نوجوان نے سلوار تھلے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا اپنی سلوار اوتے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ٹخنے تو تھلے سلوار ہو سی ای جا اسی جہنم اور دوزخ جل سی۔ علماء فرما رہے ہیں اس موقع تھے بھی اتنا بندہ بیدار مغز ہے کہ اس وقت بھی اللہ نے حکم اور حضور نے سنت ٹرٹنا ویک کے برداشت نہیں کر سکنا، اور اسی امر بالمعروف اور نہیں منکر کتنی کرینے پہ۔ ایک بندہ آیا اس آکھا حضرت عبداللہ ابن عمر خلیفہ بنا دو، بڑے ذمہ دار آدمی، بڑے نیک آدمی۔ عمر فوراً فرمایا یہ تو گل اللہ نے رضا واسے نہ پہ کرنا، یہ تو چاپلوسی پہ کرنا، یہ مشرمہ نہ دے خلیفہ میں کہاں بڑھاونا کہاں نہیں بڑھاونا۔ اور تسی احتیاط ویکھو، اللہ اکبر، تقوی اور پرہیزگاری ویکھو کہ جڑی 6 بندے نے کمیٹی بنائی خلافت واسطے، ان 6 نے 6 بندے عشرہ مبشرہ وچوں، اور اس وقت 8 بندے عشرہ مبشرہ نے زندہ ہے، ایک حضرت عمر آپن اور ایک 7ویں صحابین حضرت سعید بن زید۔ انہاں اس کمیٹی وچ نہیں پایا، حالانکہ وہ بھی عشرہ مبشرہ وچوں اور مہاجرین اولین وچوں قدیم الاسلام، اور اس کمیٹی نے رکن بننے نہیں تمام 100% صلاحیت رکھنے، لیکن احتیاط فاروقی ویکھو کہ 7 بندے وچوں 6 کمیٹی پائے، 7واں نہیں پایا، صرف اس واسطے نہیں پایا کہ سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوئی ان چچا زاد بھائی ان اپنا رشتہ دار ہونے کی وجہ تو کہ کل کوئی بندہ یہ دھبا نہ لائے کہ حضرت عمر نے اندر بھی کوئی گل آئی کہ شاید خلافت میڑے تو بعد میڑے بنویاں لب بنجے، تو اپنے بہنویاں اس شورا نی کمیٹی بھی نہیں پائے۔ یہ وہ تقوی اور پرہیزگاری احتیاط ہے۔ تو میں نے محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تذکرہ جتنا بھی کیتا ونجے، جتنے انہوں نے فضائل اور مناقبن جس بندے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات نے میدان ای جملہ فرماون کہ اے عمر آج یہ جڑا 1.25 بندہ میں عرفات نے میدان آندا ہوا، اللہ انہاں سارے بندے نے متعلق فخر کرنے پہن کہ میں جڑی جماعت تیار کر دیتی، جنہ میں اندروں دھو دیتا، پاک کر دیتا، ان اتنے پاک ہو گئے کہ میڈا رب آج فرشتہ وچ بہ کے انہاں عرفات نے حاضرین تے اللہ فخر پہ کرنے۔ لیکن اے عمر اللہ توڑا نہ گھن کے سارے فرشتہ نے سامنے وکھرا فخر پہ کرے۔ کہ مطلب کہ اللہ فرشتہ تک کہنے پہن کہ ان سارے بھی تک گنو، لیکن یرا انہاں چو ہی جڑا عمر کھڑوتا نا اس نڈیاں ذرا ول کر کے تک گنو کہ یہ آج اس قابل ہے کہ خدا بھی اس سے فخر پہ کرے۔ اور شاہ ولی اللہ ہی روایت نقل کی تھی، حضور حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر قیامت ہے جھڑے تو پہلا آدمی ہو سے جس نا میڈا رب مصافہ کرے سی، اللہ ہاتھ میں ایسا اس بندے نا۔ اس تو میں نے محترم ایک تو صحابہ اکرام نا ادب اور احترام کرنا، اور ادب اور احترام واسطے بڑا خوبصورت ضابطہ حضرت حسین نے بیٹے حضرت زین العابدین ارشاد فرمایا۔ انہوں کو کئی بندے پوچھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر نا مقام اور مرتبہ حضور نے نگاہ وچ کے آیا، تو انہوں فرمایا حضور نے نگاہ وچ انہوں نے اوہ مرتبہ ہے جیڑا ہن موت تو بعد اللہ نے نبی نے نزدیک انہوں نے مقام اور مرتبہ، کہ انہوں آج بھی روزے نے اندر دنیا سے بھی حضور جتھے بھی ہے اتھے حضرت ابو بکر اور عمر حضور نے نال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جڑی میں حدیث سنانا پہ ہو نا، ابن عباس نے موڈے تھے ہاتھ رکھ کے حضرت علی جڑا جملہ فرمائے اس جو اگلا جملہ ہی فرمایا عمر
ماں 100% یقین آیا کہ اس روزے نے اندر تریہ بندہ جڑا دفن ہو سی او تو ہی ہو سے. اس واسطے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعہ یہ گل سنی. حضور فرمایا میں اور ابو بکر تے عمر گئے ہیں, میں تے ابو بکر تے عمر آئے ہیں, میں تے ابو بکر تے عمر داخل ہوئے ہیں, میں تے ابو بکر تے عمر اندروں نکلے ہیں. میں ہر موقع تھی جملے سنیں, ماں یقین ہے کہ اگر حضور نے روزے وچ کوئی تریہ دفن ہو سی تو وہ ہے عمر تو ہو سے. تو میرے محترم حضرت عمر, میں کل جمعے تے بھی سنگیاں آکھیا, میں کہ ان سڑی تعریف نے محتاج نہیں, لیکن اسی انہوں نے تعریف صرف اس تو کرنے کہ سڑی گلن ہی تعریف ہونی, سڑی گلن نہ مل پہ وینا کہ اسی انہوں لوگوں نے ذکر کرنے پہ نہیں. تو جس نی قبرہ تے 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شامی سلام پیش کرنے واسطے حاضر ہوئے, اساں میں نہیں تے تساں نہیں تعریف نہیں کی ضرورت. اللہ انہاں اس مقام تے فائز کیتا. تو میرے محترم حضرات صحابہ اکرام نہ تقوی, انہوں نے احتیاط, انہوں نے خوبصورت زندگی, انہوں نے نمازہ نہ اہتمام, قرآن نہ تلاوت نہ اہتمام, غریب غربا نی خدمت اور مدد, اور اپنی زندگی نے اندر اسلام نافذ کرنے نی پوری کوشش. جیڑے لوگ ان کرے سن, ان صحابہ نے خدام بھی امن, صحابہ نے مننے والے بھی امن, صحابہ نہ عقیدت اور محبت رکھنے والے بھی امن. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات جڑیاں اللہ صحابہ اکرام دیتیاں, اور انہاں صفات میں ایک آخری گل عرض کر دینا بس میں دعا کرنے. حضرت ابن مسعود فرمانے کہ صحابہ نے صفات کے ون فرمایا ابرہا قلوبا اعمقہا علما اقلہا تکلفا. 3 صفتہ ہر صحابی نے اندر موجود ہیں. ابرہا قلوبا, دل نے اعتبار نہ انہاں تو وڈا نیک کوئی نہیں, تکلفات تو دور رونے آڑے, اور گہرے علم نے مالک. اختارہم اللہ لصحبت نبی والاقامت دینی. اللہ صحابہ پیدا ہی 2 کماں واسطے کیتا, ایک نبی نی صحبت واسطے اور ایک نبی نے دین قیامت تک زندہ کرنے واسطے. وآخر دعوانا الحمدللہ.